السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر فتح چاہتے ہو تم، فقد پس تحقیق، جاءکم الفتح، آئی تمہارے پاس فتح۔ جب ابو جہل جب مکہ سے روانہ ہونے لگا تھا مدینے کی طرف، تو مشرکین نے اور خاص طور پر ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا تھا کہ جو حق پر ہے وہ جیت جائے اور جو ظلم پر ہے وہ رسوا ہو جائے، تو ہماری مدد کرنا کہ ہمارے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے، یعنی حق جو ہے وہ واضح ہو جائے اور جو باطل ہے وہ رسوا ہو جائے، اور اللہ سے فتح مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، یعنی اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد پس تحقیق، جاءکم الفتح، پس آ گئی تمہارے پاس فتح، تمہارے پاس ہر چیز واضح ہو گئی۔ فتح کس کو ہوئی تھی؟ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، پتہ چل گیا تھا کہ کون حق پر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر چیز واضح ہو گئی تھی، حق بھی واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح ہو گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز رہو، فَهُوَ، پس وہ، خَيْرٌ لَكُمْ، بہترین ہے تمہارے لیے۔ کس سے باز رہو؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے باز رہو، مومنوں کو تنگ کرنے سے باز رہو، اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے سے باز رہو، تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، پس اگر لوٹو گے، نعود تو لوٹیں گے، لوٹیں گے مطلب یعنی اگر تم دوبارہ سے پھر آتے ہو، یعنی دوبارہ سے وار کرتے ہو ہم پر، دوبارہ سے تم اپنا حملہ کرتے ہو، نعود تو پھر ہم بھی تم پر وار کریں گے، یعنی ہم بھی تم پر پھر آئیں گے، ہم بھی تمہارے اوپر حملہ کریں گے، پھر ہم سے کسی بھی ہمدردی اور نرمی کی امید نہ رکھی جائے۔ ولن، اور ہرگز نہ، تغنیہ، کفایت کرے گی، عنکم، تجھ سے، فیاتکم، تمہاری جماعت، شیئن، کچھ بھی، ولو، اور اگرچہ، کثرت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری جماعت کثرت میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ تمہارے لیے کافی نہ ہوگی۔ اگر تم مسلمانوں پر دوبارہ سے حملہ کرتے ہو، دوبارہ سے ان پر ظلم و ستم کرتے ہو، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ تمہارے ساتھ اس طرح ہی سلوک کریں جیسے تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ پھر تمہاری کثرت بھی تمہیں کام نہ آئے گی، تمہاری کثرت، جماعت بھی تمہارے لیے کافی نہ ہوگی۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا، قرآن میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو کثرت تعداد میں جماعتیں تھیں وہ اکثریت میں ہار گئیں، اور ان پر غالب کون سے ہیں؟ جو قلیل مقدار میں جماعتیں تھیں، جو تھوڑی سی مقدار میں تھیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا بھروسہ اور ان کا توکل صرف اللہ کی ذات پر تھا۔ مومنین کے پاس کچھ زیادہ ہتھیار یا ان کے پاس بہت زیادہ تعداد نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس جذبہ ہوا کرتا تھا اور اللہ کا یقین ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ ہم جب جا رہے ہیں میدان جنگ میں تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان سے باز رہو گے تو تمہارے لیے بھی مدد دی جائے گی، لیکن اگر تم ان پر حملہ کرتے ہو، لوٹ کر واپس آتے ہو، تو یہ بھی لوٹائے جائیں گے، یہ بھی پھر آئیں گے، اور تمہاری کثرت کی جماعت بھی تم پر کافی نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی یہ تسلی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اے مومنوں، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو اور کسی طاقت کی ضرورت ہے بھلا؟ اگر وہ خالی ہتھیار، صرف خالی ہاتھ جا رہا ہے کسی میدان جنگ میں، تو اگر اس کو اللہ کہہ دیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا اسے کسی ہتھیار کی ضرورت ہے؟ کیا کسی اس کو طاقت کی ضرورت ہے؟ اس کے پاس تو بادشاہ، جو پورے کائنات کو پالنے والا رب اس کے ساتھ ہے، تو اس کو کسی اور کی مدد کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز سے اور مسلمان کو تسلی دے رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ منہ موڑو، یعنی اعراض نہ کرو، عنہ، اس سے، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے، جیسے وہ تمہیں کہتے ہیں ان کی باتوں سے انکار نہ کرو، ان کی باتوں سے منہ مت موڑو۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کیسے کرنی ہے؟ کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا، تمہارے نبی نے جو بھی کرنے کو کہا، تم فوراً سے اس کو کر ڈالو۔ ہم آج کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم صرف زبان تک کے کہنے کے عاشق رسول ہیں، ورنہ عشق تو وہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلے کہ واقعی کسی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو ہمارے اوپر کس کا رنگ ہے یہ ہم بخوبی جان سکتے ہیں۔ اگر ہم پر اللہ کا رنگ ہے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اگر ہم پر دنیا کا رنگ ہے، اگر ہم پر اپنی نفس کا رنگ ہے، شیطان کا رنگ ہے، یا ہم کسی کی نکالی کرتے ہیں، ان لوگوں کا ہم پر رنگ ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی فکر کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ خاص طور پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ و رسولہ، اس کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت موڑو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو، جو تمہیں منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ دینے سے مراد جو باتیں تمہیں دیں، جو تمہیں حکم کرے، جو بھی کام تمہیں کرنے کو کہیں اس کو کر لو، اور جس بات سے منع کرے، جس حکم کو تمہیں کرے کہ اس کام سے بچ جاؤ، یہ غلط کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، یا یہ شریعت پر نہیں ہے، تو ان کاموں سے پرہیز کر لو، تو تمہارے لیے وہی بہترین ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم تسمعون، سنتے ہو، کیا سنتے ہو؟ تم قرآن سنتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، تم قرآن سن رہے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ پر نظر ڈالنی ہے کہ ہم کتنی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پر ہمارے نبی کا، ہمارے اللہ کا کتنا رنگ ہے۔ رنگ وہ ہوتا ہے نا، اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ کیسے ہم پر آ سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو دیکھیں، ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا کہ جس کو دیکھتے ہی آپ کو بے ساختہ اللہ کی یاد آئے، جس کو دیکھتے ہی آپ کا دل کرے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں اور مجھے سکون ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ کی یاد آئے، جس کی باتوں سے آپ کو اللہ یاد آئے، تو سمجھ لیجئے اس پر اللہ کا رنگ ہے۔ تو آپ اس کی نقالی کریں، اس کو دیکھیں کہ وہ کون سے اعمال کرتا ہے، وہ کیسے اپنے رب سے محبت کرتا ہے، کہ میں بھی اس طرح کر کے مجھ میں بھی یہ کوالٹیز آ جائے، مجھ پر بھی اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ رمضان کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے، تو اپنے لیے خاص طور پر اللہ کا رنگ مانگا کریں، اللہ کی محبت مانگا کریں۔ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا نا، یقین مانیے اس کو دنیا کی جو یہ رنگین زندگی ہے نا، وہ ذرا بھی اٹریکٹیو نہیں لگے گی۔ اس کے سامنے کچھ بھی لا کر دیں گے، اس کو دنیا کا کوئی بھی حسین رنگ لا کر دے دیں گے، اس کو ہمیشہ وہ پھیکا ہی لگے گا، کیونکہ اس نے جو انتخاب کر لیا وہ سب سے خوبصورت اور بہترین ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ۔ اور صبغت اللہ سے کون سا بہترین رنگ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو کہتے تھے، سمعنا، سنا ہم نے، وہم، اور وہ، لا یسمعون، نہیں سنتے۔ یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ منافقین کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو مجلس میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن کیا تھا؟ حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے، ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ جو قرآن ہے وہ دل پر اترا ہے، اور دل پر ہی اثر کرتا ہے، اور کب یہ اثر کرتا ہے؟ جب ہم اس کو دل لگا کر متوجہ ہو کر اس کو سنتے ہیں۔ یہ تبھی ہمارے دل پر اترتا ہے، تبھی ہمارے دل کو نرم کرتا ہے، تبھی ہمارے دل کو بدلتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دل پر اترا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دل پر کب اثر کرے گا؟ جب ہم اس کو دھیان سے سنیں گے۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم کرتے تو وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس کی ضرور اطاعت کریں گے۔ لیکن یہ منافقین، یہ مشرکین کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا۔ کتنی بدبختی تھی ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، تمہارے سامنے حق واضح ہو گیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک کان سے سنا اور ایسے سنا جیسے گویا کہ سنا ہی نہ ہو۔ ہم نے ان دونوں کیٹیگریز میں سے اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ ہم کس میں فال کر رہے ہیں۔
ہم ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا اور ہم نے جو بھی آیت آئی، جو بھی حکم آیا، چاہے وہ ہماری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا ہمارے باپ دادا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم نے پڑھ لیا کہ یہ حکم میرے اللہ اور میرے نبی نے دیا ہے، ہم نے فوراً سے اس کو مانا، یا ہم نے ایسے کیا جیسے منافقین نے کیا تھا کہ قرآن کے آیات کو سنا لیکن دیکھا کہ ہمارے باپ دادا کی مرضی کے خلاف ہیں، یہ ہماری ذات کے خلاف ہیں، ہمارے نفس کے خلاف ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ سنا اور ایسے سنا جیسے وہ سنا ہی نہ ہو۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کسی نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ اس کے عمل سے۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اگر اس کا رنگ قرآن کا یا اس کا عمل ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہیں جو قرآن سنتے تو ہیں لیکن سن کر بھی سنتے نہیں، دلوں میں کسی نے گھس کر نہیں دیکھا۔ ہمارا کیسے پتہ چلتا ہے کہ مومن ہے؟ ہمارا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلم ہیں؟ ہمارے اعمال سے۔ مسلمان اور کافر کا فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، کافر تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اگر مسلمان بھی نہیں پڑھتا تو کیا دونوں میں فرق کرنا آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا مومن ہے۔ جب ایک شخص نماز پڑھا ہوگا اور دوسرا نہیں پڑھا ہوگا، ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ اور آج کا مسلمان جو ہے زبان سے کلمہ پڑھنے والا لیکن اعمال اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نماز کا پوچھ لیں اس سے تو وہ کہے گا صرف جمعہ ہی پڑھ لیتا ہوں، تو وہی بہت ہے۔ کہ یہ مومن ہے؟ یہ تو منافقین کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو منافقین ہیں وہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ ان بے شک شر بدترین ہے دواب جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک، سم بہرے، بکم گونگے، الذین وہ لوگ لا یعقلون جو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں۔ اب انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین جانور سے کیوں تشبیہ دی؟ جانور، گائیں کو دیکھ لیجئے آپ کی، گائیں کی آنکھیں انسان کی آنکھ سے زیادہ موٹی ہوتی ہے۔ جانور، گائیں جو ہے اس کے کان انسان کے کان سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اس کا دماغ بھی بڑا ہے انسان کی نسبت۔ لیکن اگر آپ اس کے سامنے کچھ بھی پڑھیں، قرآن پورے کی تلاوت کر دیں، اس کے سامنے چیخیں چلائیں، تو کیا گائیں کو کچھ بھی سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ گائیں کا مالک اس کے سامنے کچھ بھی بولتا چلا جائے، اس کو ڈانٹ رہا ہو، اس کو گالیاں دے رہا ہو یا اس کی تعریف کر رہا ہو، تو کیا گائیں کو اتنی سمجھ آئے گی کہ میرا مالک مجھ سے کیا بات کر رہا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہی نہیں دی، اس کو شعور ہی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان شر الدواب، بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو گونگے اور بہرے ہیں، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں اور زبان بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ گونگے اور بہرے کیوں کہا گیا؟ کہ نہ ہی وہ حق کی بات کو سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، نہ ہی وہ حق کی بات بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم نے کچھ سنا نہیں ہوگا تو ہم بیان کیسے کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچہ سن نہیں سکتا وہ بولتا بھی نہیں ہے، جو پیدائشی بہرا ہوتا ہے نا وہ گونگا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ یعنی کہ جو بچہ گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، جس کی بات کر رہی ہوں۔ تو جس نے کوئی حق کی بات سنی ہی نہیں ہے وہ حق کی بات آگے کیسے پہنچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جو شعور نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے۔ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں یا کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم سوچ بچار کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ سے مشورے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح کر لینا چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اس طرح ہی ہم کرتے ہیں نا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب ہماری شریعت کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہدایت دی تو ہم ضرور یہ کام کر لیں گے۔ اللہ نے تو ہمیں توفیق دی ہے،
ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں یہ صحت دی ہے، یہ کس لیے دی؟ ہمیں یہ مہلت دی ہے، کس لیے دی؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور یہ بابرکت مہینہ جو ہماری زندگی میں آیا، یہ کس لیے آیا؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم نیک کام کرتے، اللہ چاہتا تو ہم ضرور گناہوں سے بچ جاتے۔ اللہ کی تو چاہت یہی ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ، تم اس کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف رجوع کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ کان، آنکھیں اور زبان سب رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عقل نہیں رکھتے اور اس سے استفادہ نہیں لیتے۔ ولو، اور اگر علم اللہ، جان لیتے اللہ، فیہم، بچن کے، خیرن، بھلائی، لاسمعہم، البتہ سنا دیتے ان کو۔ یعنی فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں تھوڑی سی بھی بھلائی پا لیتے تو ان کو ضرور سناتے۔ کیا سناتے؟ حق کی بات ان تک پہنچا دیتے جو ان کے دلوں پر اثر کر دیتی۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ وہ شکوہ بھی ختم کرنے لگے جو انسان کہتا ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے دل بدل جاتے، اللہ چاہتا تو ہم نیک کام کرتے۔ یہی بات کا اللہ جواب دینے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی بھی بھلائی پاتا تو میں ان کو ضرور سناتا۔ پھر فرمایا ولو اسمعہم، اور اگرچہ ان کو سنا بھی دیا جائے، لتولوا، تو منہ پھیر لیں گے، وہم، اور وہ معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ڈیٹھ اور اکڑ لوگ ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان تک ہدایت کی بات پہنچ بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی بات سنا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لتولوا، پھر جاتے ہیں، منہ ہی موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے، یہ رسومات ہمارے خلاف ہیں، تو وہ ان سے سرے سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے باپ دادا ہی چلیس میں کرتے آئے ہیں، ختم دلواتے آئے ہیں، حالانکہ شریعت میں کہیں نہیں لکھا، صحابہ کرام یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی رسومات نہیں پائی گئیں، لیکن پھر بھی ہمارے باپ دادا اس طرح کی رسومات کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے اس کو تو اپنے باپ سے یا دادا سے محبت ہی نہیں تھی، کہ اس کے جانے کے بعد اس نے غم ہی نہیں منایا صحیح طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو حق کی بات سنا بھی دی جائے، اگر ان کو بتا بھی دیا جائے کہ تم غیر اللہ کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کیا کریں گے؟ منہ موڑ لیں گے، اعتراض کرنے لگ جائیں گے، وہ حق کی بات سنیں گے ہی نہیں۔ حالانکہ ان کے پاس کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھی، دل بھی تھا سمجھنے کے لیے، لیکن انہوں نے اتنے گناہ کیے کہ ان کے دل کالے ہو گئے اور سمجھ بوجھ ان کی کھو گئی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جہاں پہ یہ لفظ آجے بارہا آپ کو کہا ہے کہ خود کو الرٹ کر لیا کریں، کیونکہ یہ خاص طور پہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، نستجیب، حکم کو قبول کرو، للہ، اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے۔ اب ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکارے، جو تمہیں حکم دے، اس کو قبول کریں۔ اذا، جب، دعاکم، پکارے تم کو، لما، ساتھ اس چیز کے، یحییکم، زندہ کرے تم کو۔ زندہ کرے مطلب تمہیں زندگی بخشے۔ زندگی بخشنے میں کیا ہوتی ہے؟ زندگی کس میں ہے؟ جس میں سکون ہو، جس میں روشنی ہو، اور وہ روشنی اور سکون کس میں ہے؟ قرآن اور اللہ کے نبی کے جو سنتے ہیں، احادیث ہیں، ان میں۔ کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی کے شریعت کے مطابق کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، سکون میں آ جائے گی، اور اس میں روشنی بھر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہہ دو، جس میں تمہارے لیے بخشش ہے، جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، جو تمہیں زندگی دے گی، جس میں تمہارے لیے فرحت ہے، جس میں تمہارے لیے سکون ہے۔ جو آج تم سکون کی تلاش میں در در پھر رہے ہو، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں ہے۔ اگر تم اس طرف آ جاتے ہو تو تمہارے لیے بہترین ہی بہتری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی بہترین مثال ہمارے صحابہ کرام سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب بھی حکم دیا فوراً انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر بار اکیلے ہیں، جہاد کے لیے کہا تو فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے، مال خرچ کرنے کے لیے کہا
تو یہ نہیں دیکھا کہ گھر میں ہمارے اتنا راشن ہے یا نہیں ہے، یا ہماری بھوک مٹے گی یا نہیں مٹے گی۔ پتہ چلا صدقہ خیرات کی ضرورت پیش آئی ہے، فوراً سے اپنے گھر کا راشن لا کے پیش کر دیا، خیرات کرنے میں دیر نہیں کی۔ نیکی کی بات آئی، فوراً نیکی کرنے میں آگے ہوئے، کچھ سوچتے ہی نہیں تھے، بس یہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے تو ہم نے فوراً کرنا ہے۔ یہ ہے عاشق رسول، یہ تھا ان کا عشق جو سر چڑھ کر بولتا تھا کہ ابھی محبوب نے ایک بات کہی، فوراً سے اس پر عمل کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرا کا کیا بنے گا، کوئی خود غرضی نہیں تھی، کوئی غرض ہی نہیں تھی کہ میری ذات اس سے کتنی افیکٹ کرے گی، میرے گھر والے اس سے کتنے افیکٹ ہوں گے، کچھ نہیں سوچا، بس دیکھا کہ میرے محبوب نے کیا کہا۔ تو محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ۔ کتنی یہ محبت ہے، اور یہ کتنی محبت خوبصورت ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار گئی، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کی بشارتیں دے دی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم رکھ لو اور جان لو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو تم جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان۔ اب یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، یہ بات جان لو، اس بات کا علم رکھ لو، اس بات پر یقین رکھ لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب حائل ہونے سے کیا مراد؟ کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کو مقررہ وقت پر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایک انسان ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا، تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹائم لمٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ اس ٹائم لمٹ پر نہیں کرتا تو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ پھر اس کو اس نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ جیسا کہ اب ہم اکثر قرآن سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں سوالات چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبے پھوٹ پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے لیے قرآن بارش کی مانند ہوتا ہے۔ بارش جب زرخیز زمین پر پڑتی ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ پھوٹتا ہے۔ تو اسی طرح جو مومن کا دل ہوتا ہے، جو اچھے بندے کا دل ہوتا ہے، جب بارش کی صورت میں یہ قرآن اس پر اترتا ہے تو اس کا دل جو ہے زرخیز زمین کی طرح اس میں سے کچھ نہ کچھ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ارادہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، وہ نیت باندھنا شروع کر دیتا ہے، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ وہ سوچتا ہے کہ منافقین کا یہ حال ہوا ہے، کہیں میں بھی تو ان میں تو نہیں۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں سنتا ہے تو اس کی دل میں ایک لگن، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح بڑھوں، میں بھی ان کی طرح کروں تاکہ میں بھی اس صف میں شامل ہو سکوں۔ اس کے دل میں بیک وقت بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خیالات عملی صورت اختیار نہیں کرتے، اگر وہ صرف سوچتا ہی ہے، آرزویں ہی پالتا ہے اور عمل کی طرف نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فیصلے سے مراد یعنی موت جب واقع ہو جائے گی، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں اس کے کچھ کام نہ آئیں گی۔ دوسری طرف یہ بات کی گئی کہ اگر انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کے درمیان آ جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے کہ اللہ اس شخص سے وہ گناہ نہیں کرواتا یا اس سے توبہ قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ الہی، طرف اسی کی، تُحْشَرُونَ، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہاں کو بھاگ رہے ہو، تم کس کی طرف جا رہے ہو، حالانکہ تم سب نے اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جانا ہے، تم سب نے اسی کی طرف آنا ہے، سب نے اسی کے پاس جانا ہے، تو پھر کیوں خود کو تھکا رہے ہو، کیوں در در پر اپنے آپ کو جھکا رہے ہو؟ صرف ایک ہی در پر جھکو، اس سر کو ایک ہی در پر جھکاؤ جو اللہ کا دربار ہے۔ اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، اور کسی کے آگے یہ سر کو نہ جھکنے دینا۔ یہ سر کٹنے پر تیار ہے، لیکن اللہ کے در کے سوا کسی بھی در پر اس کو نہ جھکانا۔ اللہ تعالیٰ بارہا اپنی توحید کے بارے میں بتاتے ہیں قرآن میں
کتنی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دیا ہمیں. جو سچا مومن ہے، جو سننے والا ہے، وہ ضرور جب قرآن کو سنے گا تو اس کو توحید کا پتہ چلے گا کہ میرے رب نے کیا فرمایا. واتقوا، اور ڈرو، فتنتاً، فتنے سے. فتنے سے مراد آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ عذاب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس فتنے سے ڈرو. کس فتنے سے؟ کہ اگر تمہارے پاس وہ مہلت ختم کر دی جائے، اگر تمہارے پاس جو نعمتیں آ گئیں اگر وہ چھین لی جائیں تو اس عذاب سے ڈرو. لا تصیبن الذین، نہ پہنچے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے بچو، اس آزمائش سے بچو، اس امتحان سے بچو. لا تصیبن الذین، کہ جو صرف ظلم کرنے والوں پہ نہیں پہنچے گا، تم میں سے خاص کر. اس سے مراد اب کیا بات ہوئی؟ اس سے مراد نیکی کا حکم کرنا اور بدی سے روکنے والے کا حکم یہاں پہ آیا. جو امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ نیک کام کرتے ہیں لوگوں کو دعوت نہیں دیتے نیکی کی، نیکی کا کام خود اپنے تک رکھتے ہیں. پھر اگر کہیں برائی دیکھتے ہیں تو برائی کو روکتے نہیں، چاہے وہ خود برائی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھی روکتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آزمائش سے، اس عذاب سے ڈرو کہ جو نہ صرف ظلم کرنے والے پہ، یعنی جس نے گناہ کیا اس پر تو یہ عذاب آئے گا ہی آئے گا، لیکن ساتھ اس پر بھی آئے گا جس نے اس کو منع نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. آج ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں کہ اگر ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہمارا بہن بھائی اس گناہ میں ملوث ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، یہ جہاں پہ لگا ہے یہ لگا رہے، اس کو خود عقل ہونی چاہیے. ہم اسی طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں نا کہ جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو اس کو منع کرو، اس کو روکو، جہاں تک تم استطاعت رکھو. ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جان لو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ انسان اپنے دل میں برا جانے، یعنی اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو برائی کرنے سے روک سکے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اس آزمائش سے، اس امتحان سے، اس عذاب سے ڈرو جو نہ کہ صرف ان لوگوں پر آئے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ ان پر بھی آئے گا جنہوں نے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، کسی کو منع نہیں کیا تھا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو، اس بات کا یقین رکھو، اس بات کا علم رکھو. کس بات کا؟ یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. سب سے پہلے ہم نے آپ کو سیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس لائن میں آتے ہیں. ہم میں جو برائیاں ہم نے اس کو دور کرنا ہے. اس کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ارد گرد جائزہ بھی لینا ہے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم نے اس کو روکنا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم نہیں روکتے تو ہم پھر اسی لائن میں آتے ہیں. پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہم پر عذاب آئے، ہم پر آزمائش آئے. عذاب ضروری نہیں کہ اجتماعی صورت میں آئے، کبھی کبھی انفرادی بھی آ جاتا ہے. ہماری زندگیوں میں ہمارا سکون چھین لیا جاتا ہے، ہم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، ہم سے وہ لوگ چھین لیے جاتے ہیں جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ بھی آزمائشی ہوتی ہے، لیکن ہم کم عقل انسان سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو روکو اور نیکی کا حکم کرو. اگر تم کوئی نیک کام کر رہے ہو تو محض اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اس نیکی میں شامل کرو، تاکہ جنت میں تم صرف اکیلے نہ جاؤ بلکہ اپنے کنبے کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ کام ضرور شروع کرنا ہے. جو آیات ہم نے پڑھی اس کو ہم نے اپنی زندگی سے ضرور ریلیٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے چینجز لانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.